بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 429، داعی اور مصلح میں فرق، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ داعی اور مصلح میں فرق۔ داعی اپنے فرض منصبی کو نبھانے کے لیے جم کر دعوت دیتا ہے، جس کا اندازہ اس کے چہرے مہرے کے بدلتے ہوئے رنگ سے اور جوش و خروش والے جذباتی بیانوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے سامنے عظیم مقصد پیش نظر رہتا ہے کہ یہ بندگان خدا کسی طرح سے ہدایت پر آ جائیں اور دونوں جہانوں کی سرخروئی انہیں نصیب ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتی خطبہ دیتے تو شدت بیانی سے رگیں پھول جاتی تھی، رنگ سرخ ہو جاتا تھا، ایسا جوشیلا بیان ہوتا تھا جیسے کوئی کمانڈر اپنے ریجمنٹ کو حملہ کرنے کے لیے ابھر رہا ہو۔ صحیح روایت ہے۔ داعی کی اس تڑپ اور والہانہ جذبے کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کے مجموعے کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مصلح کا ٹھنڈا بیان، دوران بیان ہنسنا ہسانا، عملوں کی اصلاح اور اصلاح کے لیے صالحین کے واقعات اور ان کے کوائف، ان کے شجرے اور نسبتیں اور کرامات کے تذکرے وغیرہ کا بیان، پھر سب کچھ پرامن طور پر ختم، نہ کچھ آیا اور نہ ہی کچھ گیا۔ ان بیانوں سے افراد تیار ہوتے ہیں، امت نہیں۔ داعیوں کے ان جذباتی بیانوں میں شیطان بھی کچھ جگاڑ کر لیتا ہے اور اپنی باتیں ان کے بیانوں میں القاء کر لیتا ہے۔ حضرات انبیاء بھی اس شیطانی القاء سے محفوظ نہ تھے، جسے قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض۔ الآخر۔ ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ فائدہ: تمنا کے بہت سے معنی وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وحی شدہ کلام پڑھتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالتا ہے اور مین و میخ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معنی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے۔ جس طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو اور نبیوں کو اور شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ارانیق الاولیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ فائدہ: شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کی کثرت کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فائدہ: دعوت، تدریس اور تقریر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے مبلغ اور مقرر میں فرق ہوتا ہے۔ دوران بیان مبلغ کی نگاہ اللہ رب العزت پر اور سیرت طیبہ پر ٹکی رہتی ہے کہ یا اللہ میں بھی محتاج اور یہ مجمع بھی محتاج اور تو بے نیاز ہے، مجھے اور اس مجمع کو ہدایت عطا فرما۔ فکر کے ساتھ بیان اور اختتام: بولو بھائی بولو، کون تیار ہے؟ مقرر اور مصلح کی نگاہ بیان کے عنوان اور اس کے مطابق آیات قرآنی اور ان سے منسلک احادیث پر اور ان کی اسنادات پر اور صالحین کی زندگی پر لگی رہتی ہے، اور تقریر کا اختتام پرامن۔ اس لیے اس مبلغ کو باندھ کر رکھنے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتیں اور سیرت طیبہ لگائیں
تاکہ مبلغ ادھر ادھر کی ہانکتا نہ رہے۔ ناقابل انکار حقیقت حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے سب مصلحین کا دور چلتا رہا۔ تقریباً ان 50 سالوں میں مرکز نظام الدین میں دعوت کے کام سمجھانے والے 5-7 احباب کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، احمد لاٹ صاحب، 3 پروفیسر صاحبان اور ایک بھائی فاروق بنگلور والے، ساری دنیا کے ممالک انہی کو جانتے ہیں۔ لیکن سن 2016 سے مولانا سعد صاحب دائی کبیر نے مرکز نظام الدین کی ذمہ داری پوری طور پر سنبھالی تو اب 500 کے قریب دائی اللہ پیدا ہو گئے، جن کی برکت سے بیک وقت 7 اجتماع مختلف ممالک میں ہونے لگے۔ یہ برکات ہیں صرف 2 سال کی قلیل مدت کی۔ اب اندازہ لگائیں کہ 50 سالوں میں کیا کچھ ہو سکتا تھا اگر ترتیب تبلیغ مولانا یوسف صاحب اور مولانا سعد صاحب کے طریقے پر ہوتی، مگر اقربا اور قوم پروری نے کسی دوسرے کو آگے آنے نہیں دیا۔ 35 سال مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جمے رہے، بعد میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم، یعنی ہندوستان تمام میں ہزاروں کی تعداد میں دائی موجود تھے، مگر تبلیغ کو دعوتی لائن سے کاٹ کر اصلاحی لائن پر ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے دعوت کی آڑ میں بہت سے گل کھلائے گئے، خلفاء کا بازار گرم ہوا۔ بقول شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے صرف حضرت شیخ زکریہ صاحب کاندھلوی اور حضرت شیخ احمد مدنی رحمہم اللہ کے علاوہ کوئی شیخ نہیں ہوتے تھے، مگر اب تو ہر موڑ اور ہر گلی میں خلفاء بستے ہیں۔ یہ بات شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے انگلینڈ کے کسی دارالعلوم کے جشن ختم بخاری میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور ان خلفاء کی 90% تعداد چلے 3 چلے لگائے ہوئے ساتھیوں کی ہے۔ جس کسی شیخ اور خلیفہ کا نام لے لے، چاہے وہ انگلینڈ کے خلفاؤں کے ساؤتھ افریقہ یا ہند و پارک اور بنگلہ دیش، سب کے سب تبلیغ والے تھے الا ماشاء اللہ۔ یہ ایک داستان ہے دعوتی محنت کے ساتھ بے وفائی اور بے اعتنائی کی۔ افسوس تو یہ ہے کہ پھر سے دعوت علی منہاج سیرت طیبہ وجود میں آئی تو ارباب دعوت و تبلیغ محاذ آرائی پر اتر آئے اور اپنی علیحدہ سے جماعت بنا لی عالمی شورا کے نام سے، اور مرکز نظام الدین اور اس کے دعوتی نظام کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ ہمارے داعی اللہ ہمارے حضرات میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ صاحب میرٹھی، بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یونس صاحب پونا والے وغیرہ رحمہم اللہ علیہم، اور ساری میواتی قوم، یہ سب داعی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب مصلحین میں شمار ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم داعی کبیر ہیں، جن کے بیان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف اور صرف دعوت ہی ملے گی، بالکل ان کے دادا جان حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ باقی دیگر علماء کرام مثلا مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم وغیرہ، یہ سب مصلحین کی تعریف میں آتے ہیں، یعنی ان کے بیانوں میں اعمال کی اصلاح پر بحث کی جاتی ہے، اور اس اصلاحی بیانوں سے ان لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے جو باقاعدہ دعوت و تبلیغ میں پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن نئے مجموعوں کو گرما دے اور تڑپا کر رکھ دے اور دعوتی کام پر تن من دھن کو قربان کرنے پر آمادہ کر دے، اسی دعوت اور ایسا بیان اس وقت کے داعی کبیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب ہی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کے ہر 3 ماہ بعد کے سہمائی جوڑ سے تقریباً 15 سے 20 ہزار جماعتیں دنیا بھر کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ اصلاحی بیان کرنے والوں سے دنیا ہمیشہ آباد رہی، مگر ان سے دینی دعوت کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جس طرح داعیوں کی کوششوں سے فائدہ ہوا، اس لیے کہ اصلاح کے طالبین کو مصلحین کی باتوں سے نفع پہنچتا ہے، اور 1000 بندوں میں شاید ایک بندہ ملے جسے اصلاح کی طلب ہو۔ مولانا سعد صاحب کے بیانوں پر قد و غن کا معاملہ ہمیشہ ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ داعی ہے نہ کہ مصلح، اور مصلح کی باتیں محدود معلومات اور محدود فقروں اور جملوں پر محیط ہوتی ہیں، لیکن داعی کی باتیں انبیاء اعظام صحابہ کرام کی سیرت بے قراں کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، اور شیطان بھی ان کی دعوتی باتوں میں زور آزمائی کرتا ہے۔ بقول مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ داعی دعوت دیتا ہے تو 1000 شیطانوں کا ٹولہ اس کی دشمنی پر اتر آتا ہے اور خلل اندازی کرتا ہے۔ قول میں پھسلن ہے، اسی لیے شریعت نے معاملات میں قول پر گواہ بھی لگائے اور لکھنے کو بھی کہا۔ ہر انسان قول میں پھسلتا ہے اور پھسلا ہے، سوائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہی تو تھا
کہ عمل میں سہو موجود ہے لیکن قول میں ہرگز نہیں، 4 مرتبہ سجدے سہو مروی ہے لیکن قول میں ایک بھول نہیں، اس لیے کہ رسول کا قول شریعت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ کبھی بھی کسی قول میں آپ سے بھول چک نہیں پائی گئی۔ عام تجرباتی طور پر عمل میں کم اور قول میں بہت بھول چک ہوتی ہے۔ منکرین حدیث کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی تو قول ہے مگر وہ قول قول رسول ہے نہ کہ میرا تمہارا قول۔ لطیفہ، خیر القرون کے دور میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا تھا اور مسلمان 100% دین پر عمل پیرا تھے۔ اس وقت صرف قرآن مجید ہی تھا اور وہ بھی عربی میں، 80% مسلمان غیر عرب تھے۔ ان قوموں کے زبانوں میں تراجم بھی نہیں تھے اور نہ ہی تفاسیر وغیرہ، مگر امت متحد تھی، دیندار تھی۔ گھر والا مسجد میں علم کے حلقوں میں بیٹھ کر دین سیکھتا تھا اور گھر جا کر اپنے گھر والوں کو دین سکھاتا تھا۔ بعد میں کتابوں اور ترجموں کا دور چلا۔ جس طرح شیطان نے رسولوں کے کلام میں القاء کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کلام کی حفاظت فرماتے تھے۔ بعد والوں کے کلام میں شیطان کے القاء کو دور کرنے کی شکلیں نہ رہی اور لکھنے کا بازار گرم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہوتی گئی۔ معتزلہ جہمیہ کے ماہرین علم کلام کا دور دورہ رہا۔ یہ ایک المیہ ہے امت مسلمہ کا، یہ ایک مستقل عنوان ہے، ہم اس پر کبھی علیحدہ بحث کریں گے انشاءاللہ۔ فائدہ، بہرحال داعی بنا رہے، مفتی نہ بنے، اور مفتی بنا رہے۔ دعوتی مسائل دعوت کے علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ اصل مفتی وہ ہے جو مسلمانوں کی خطاؤں پر تعویل کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر یہ عفو و درگزر کر لیتے، بخش دیتے تو اللہ بھی بخش دیتا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اور منافق کی باتوں کی تحقیق کرے، اس کا چرچا کرے تاکہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات۔ منافق اور فاسق کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ علامہ کیدانی تشہد میں رفع سبابہ کے منکر تھے، یہ معمولی قسم کے عالم نہیں تھے۔ خلاصہ کیدانی ان کی کتاب ہے جو ان کے تبحر علمی کا پتہ دیتی ہے، اور وقت کے فقیہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہوئے بھی کہ علامہ کیدانی پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے مگر تعویل کر کے اتنی بڑی بات بھی ہضم کر گئے اور کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اور سارے بلخان، خراسان، اتراک کے مسلمانوں کو عظیم فتنے میں پڑنے سے بچا لیا۔ ماخوذ از تدوین فقہ علامہ سید مناظر احسن گیلانی۔ مولانا محمد سعد صاحب کی غلطی اس سطح کی نہیں تھی مگر ان غلطیوں کے تعاقب کے پیچھے مفتی دارالعلوم ابو القاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی انا اور ان کی تحریک یعنی تبلیغی عمارت کا خاتمے کی ناکامی کا غم اور غصہ کار فرما رہا۔ انتقامی جذبے کی وجہ سے ہر لفظ پر جرح کی گئی۔ ہم بھی اگر جرح کرنے پر اتر آئے تو کوئی نہ بچے، نہ نعمانی، نہ مدنی، نہ حکیمی۔ رجوع کی شرعی حیثیت، رجوع اس ہستی کی طرف کیا جاتا ہے جو ہستی جزا اور سزا دینے پر قدرت رکھتی ہو، اور وہ ایک ہی ہستی ہے، اللہ رب العزت کی ہستی۔ اسی لیے رجوع الی اللہ مشہور و معروف ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ باقی رہا علماء اور سرپرستان قوم کی طرف رجوع، تو یہ امر مستحسن ہے کہ اس سے ملت اسلامیہ بکھرنے سے اور تفرقے کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے، لیکن اس رجوع کا استحصال نہ ہو، یعنی علماء اور سرداران قوم رجوع کرنے والے سے اپنے ذاتی مفادات اور عزت اور نام و نمود نہ چمکائے اور نہ ہی اسے اپنی طرف منسوب کرے، بلکہ یہ نیت بنائے کہ رجوع کرنے والا دراصل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ چونکہ علم اور منصب کی بنا پر ہمیں مقام عطا کیا گیا ہے، اس لیے وہ ہماری طرف رجوع کر رہا ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ رجوع دراصل عفو ہے، رجوع کا قبول ہونا دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے، اور جب عفو اور درگزر کیا جاتا ہے تو دل و دماغ سے بھی عفو کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح مولانا سعد صاحب کی فائل دارالعلوم کی ویب سائٹ سے بھی ڈیلیٹ کر دینی چاہیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں تو فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ہر حال میں مدد فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، سب سے پہلے ویڈیو